بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ گلستان سعدی ہم پڑھ رہے ہیں، پہلے باب کی حکایت نمبر 14 آج پڑھیں گے انشاءاللہ، اور نمبر 2 اس میں مشکل الفاظ بھی سمجھائے جا رہے ہیں، اور نمبر 3 اس سے مرکب مصدر بھی ہم اخذ کر رہے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ جو اصلی مصدر ہیں وہ تو 508 کے قریب ہیں، اور جو مرکب مصدر ہیں یعنی اصلی مصدر سے پہلے کچھ اضافے کر کے اسم یا حرف کے ایک نیا مصدر بنا دیتے ہیں تو اس کو مرکب مصدر کہتے ہیں۔ مرکب کا معنی ہوتا ہے دو لفظوں کو جوڑنا یا اس سے زیادہ کو جوڑنا، تو دو لفظوں کو جوڑ کر جو مرکب بنایا جائے اور جو مصدر بنایا جائے اس کو مرکب مصدر کہتے ہیں۔ اس میں ایک حرف مصدر اصلی ہوتا ہے، اس میں ایک مصدر اصلی ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے اسم یا حرف جڑتا ہے، اس طرح یہ مرکب مصدر بن جاتا ہے۔ آج کے سبق میں 13 مرکب مصدر میں نے چنے ہیں۔ ان میں دیکھیں کہ آپ کردن، نمودن، دادن، داشتن، آمدن، بردن، گردیدن یا گشتن اور دیدن، نہادن، یہ مصدر اصلی ہیں، لیکن ان سے پہلے آپ دیکھیں کہ کوئی نہ کوئی حرف یا اسم جڑا ہے تو ایک نیا معنی پیدا ہو گیا ہے یا اس معنی میں کچھ اضافہ یا کمی ہو گئی ہے۔ کردن تو ہوتا ہے نا کرنا، اور غدر کرنا غداری کرنا، بغاوت کرنا۔ سستی کردن سستی اور غفلت کرنا۔ رو نمودن، نمودن ہوتا ہے دکھانا، اور رو کا معنی چہرہ، چہرہ دکھانا، لیکن یہاں معنی ہو گیا ہے نمودار ہونا یعنی سامنے آ جانا، مطلب وہی ہے۔ دادن کا معنی تھا دینا، اور پشت دادن پیٹھ دینا، لفظی معنی یہ ہے، لیکن محاورتاً آ جائے گا پیٹھ پھیرنا یعنی منہ موڑ لینا، فرار اختیار کرنا۔ داشتن رکھنا، اور دریغ داشتن تأمل کرنا، دریغ روا رکھنا یعنی بچنا اور ہچکچانا، سوچنا۔ آمدن آنا، اور دریغ آمدن، دریغ آنا یعنی ہچکچانا۔ تو یہ تقریباً یہ ایک معنی میں ہو گئے۔ بردن لے جانا، اور دست بردن دست برد کرنا یعنی تھام لینا، قبضہ کر لینا اور پکڑ لینا۔ کردن کرنا، اور ملامت کردن ملامت کرنا۔ گردیدن کا معنی ہو جاتا ہے ہو جانا یا پھر جانا۔ گشتن کا معنی بھی گشت کرنا، پھرنا، چکر لگانا، لیکن اس کے شروع میں بر بھی لگ جاتا ہے، بر گردیدن، پھر جانا، منہ موڑ لینا مراد ہے یہاں پہ۔ اور برگشتن اسی کے مترادف ہے، برگشتہ ہو جانا یعنی رخ پھیر لینا۔ نوردیدن ہوتا ہے طے کرنا، فاصلہ طے کیا جاتا ہے، سفر کیا جاتا ہے۔ اور در نوردیدن کا معنی ہو جائے گا پامال کرنا، چونکہ راستے کو بھی ہم پاؤں کے نیچے رونتے ہیں، اور عربی میں اس کو طی کہتے ہیں، توئیں کے ساتھ طی، طے کرنا۔ تو در نوردیدن کا مطلب پاؤں کے نیچے، پا کا معنی پاؤں، اور مال کا معنی ملنا، مالیدن ملنا، پاؤں کے نیچے مل دینا، مسل دینا۔ یہاں مراد ہے کہ سفر کرنا اور نیچے روند دینا، پامال کر دینا۔ بخیلی کردن کنجوسی کرنا، جوانمردی کردن جوانمردی دکھانا، اور سر نہادن سر رکھنا لفظی معنی ہے، لیکن یہاں مراد ہے قربان ہونا، یعنی سر ہتھیلی پہ رکھ دینا یا سر قربان کر دینا، اس معنی میں یہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ دو لفظوں سے مل کے مرکب مصدر بن گیا ہے۔ اب ہم حکایت کی طرف آتے ہیں۔ ان کو اگر سمجھ لیں تو حکایت میں 13 لفظوں کے معنی آپ کو آ جائیں گے۔ آگے صرف بات آ جاتی کہ یہ فعل کیسے بنا ہے، کون سا صیغہ ہے، اس کی میں یہاں پہ وضاحت کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے ہم حکایت نمبر 14 کی قرأت اور خواندگی کرتے ہیں، ریڈنگ کرتے ہیں۔ یکی از پادشاہانی پیشین یکی از پادشاہانی پیشین در رعایت مملکت سستی کردی، لشکر بسختی داشتی، لاجرم دشمنی صعب روی نمود، همه پشت بدادند۔ آگے شعر ہے، چون دارند گنج از سپاہی دریغ، دریغ آیدش دست بردن بتیغ، یکی از آنان که غدر کردند با من دوستی بود، ملامتش کردم و گفتم
دونستو ناس پاسو سفلو نا حق شناس کہ با اندک تغیر حال از مقدوم قدیم برگردد و حقوق نعمت سالیان در نوردد. گفت از بکرم معذور داری شاید که اسبم داری واقعہ بے جو بود و نمد زین بگرو و سلطان کے بزر با سپاهی بخیلی کند با او با جان جوانمردی نتوان کرد. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد. یہ شعر ہے. زر بده مرد سپاهی را تا سر بنهد وگرش زر ندیهی سر بنهد در عالم. آگے عربی کا شعر ہے. اذا شبع الکمی یصول بطشا و خواب البطن یبتش بالفرار. ترجمہ: یکی از پادشاہان پیشین. پیشین کا معنی ہوتا ہے پہلے. نماز ظہر کو بھی پنجابی میں فارسی میں پیشین کہتے ہیں، پیشی، اور اس کے بعد دیگری آتا ہے، دیگر یعنی عصر کی نماز. تو پیش کا معنی ہوتا ہے سامنے، یا یہاں معنی جگہ پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ. در رعایت مملکت کی رعایت میں، خیال رکھنے میں، یعنی ملک کے انتظامات میں سستی کیا کرتا تھا. تو ماضی استمراری بن گیا. ماضی مطلق کے آگے یہ لگا دیں تو یہ ماضی استمراری بن جاتا ہے. پرانی کتابت میں آپ کو بڑی یہ نظر آئے گی یا مجہول کر دے، تو تب اس کے تین ہی سیغے ہوتے ہیں. آپ ماضی استمراری والا لیکچر سنیں تو آپ کو وہاں اس کی تفصیل مل جائے گی. تو کر دے، کردندے، کردمے، یہ تین سیغے ہوتے ہیں. تو یہ ہو جائے گا کر دی، کردندی، کردمی. اس طرح یہ اس کی کردان بن جائے گی. تو یہ جو یا ہے یہ مخاطب کی نہیں بلکہ ماضی استمراری کی یا سمجھیں. لشکر بے سختی داشتی، وہ لشکر کے ساتھ سختی رکھتا تھا، بہت سخت رویہ رکھتا تھا اپنے فوجوں کے ساتھ. لا جرمہ، بلا شبہ، یہ عربی کا لفظ ہے. دشمن صعب، ایک بہت سخت قسم کا دشمن. صعب عربی کا لفظ ہے اور دشمن فارسی کا. ایک بہت ہی سخت قسم کا دشمن. روئے نمود، نمودار ہوا. رو نمودن ہوتا ہے نمودار ہونا. تو ایک بہت سخت دشمن نمودار ہو گیا. ہما پشت بدادند، سب پیٹھ دکھا گئے، یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگ گئے تمام فوجی. اب یہ بادشاہ پریشان ہے کہ یہی وقت تھا لڑائی کا اور فوج میری بھاگ گئی ہے. شعر ہے. چون دارند گنج از سپاہی دریغ، جب خزانے کو سپاہی سے بچا کے رکھا جاتا ہے اور اس پر خرچ نہیں کیا جاتا، تعامل کیا جاتا ہے. دریغ آیدش دست بردن بتیغ، تو وہ بھی کیا کرتا ہے؟ دریغ آمدن کا ہم نے پڑھا تھا ہچکچانا. تو ہچکچاتا ہے دست بردن تھامنے کو. دست بردن میں نے تھامنا پڑھا تھا نا ہم نے. تو قبضے میں لینے کو، کس چیز کو؟ بتیغ، تلوار کو. تو سپاہی بھی تلوار تھامنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے. جب آپ سپاہی پہ خرچ نہیں کریں گے تو وہ کیسے لڑے گا؟ یکی از آنان کے غدر کردند، ان میں سے ایک جنہوں نے غداری کی تھی، بامن دوستی بود، تو اس کے ساتھ میرے ساتھ اس کی دوستی تھی. بامن میرے ساتھ، دوستی بود دوستی تھی. ملامتش کردم، میں نے اس کے ساتھ ملامت کی. ملامت کردن مصدر ہے اور شین مفعول کی ضمیر ہے اور میم فاعل کی ضمیر ہے. میں نے اس کو ملامت کی. و گفتم، اور اس سے کہا، دون است، بہت دوں یعنی گھٹیا. یہ عربی کا لفظ فارسی کا لفظ ہے. کل بھی گزرا تھا پچھلی حکایت میں. دوں ہمت میں نے کہا تھا، کم ہمت والا. تو دون است بہت گھٹیا ہے. و ناس پاس اور ناشکرہ ہے. و سفلا اور کمینہ ہے. و ناحق شناس اور حق کو نہ پہچاننے والا ہے. کون؟ کہ بے اندک تغیر حال، جو حال کی تھوڑی سی تبدیلی سے، اندک معنی تھوڑی سی، از مقدوم قدیم، اپنے پرانے مقدوم سے، برگردد برگشتہ ہو جاتا ہے، پھیر لیتا ہے. تو وہ کتنا ہی ناشکرہ آدمی ہے کہ جب مشکل حالات آتے ہیں تو وہ منہ موڑ لیتا ہے. وہ حقوق نعمت سالیان، کے سالوں کی نعمت کے حقوق در نوردد پامال کر دیتا ہے.
تو وہ سالوں جو اس نے نمک کھایا ہوتا ہے اپنے مالک کا، اس کے ساتھ نمک حرامی کرتا ہے، اس کو پامال کر دیتا ہے، حقوق رائگاں کر دیتا ہے۔ گفت اب اس سپاہی نے کہا، جس نے غدر کیا تھا، غدار نے کہا از بکرم معذور داری شاید، کہ مہربانی کر کے از بکرم یعنی از راہ کرم، معذور داری آپ مجھے معذور سمجھیں، میری معذرت کو قبول فرمائیں کہ اسبم دری واقعہ، اسبم بھی ہوتا ہے اسپم، اسب بھی گھوڑا اور اسب بے کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اسب اس کا مطلب گھوڑا، اسبم میرا گھوڑا، دری واقعہ اس موقع پر بے جو بود بغیر جو کے تھا، بھی میں نے بغیر جو گندم کے مقابلے میں بود تھا، یعنی میرے گھوڑے کو تو پیٹ بھرنے کے لیے جو بھی نہیں ملے تھے۔ وہ نمدے زین، اور جو زین کا نمدہ ہے، جو کاٹھی کے نیچے کپڑا رکھتے ہیں تاکہ گھوڑے کی کمر کو رگڑ نہ لگے، اس کو نمدہ کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا تھا پالان، زین کا کاٹھی کا جو پالان ہے، بگرو، تو وہ گروی رکھا ہوا تھا، اور گروی رکھ کے اس کو میں نے کچھ جو دیے ہیں کسی جو والے کو۔ وہ سلطان کے بے زر با سپاہی بخیلی کند، اور جو بادشاہ جو کہ زر و جواہر کو، دولت کو سپاہی کے ساتھ بخیلی کرتا ہے، یعنی وہ سپاہی پر مال خرچ کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے، با او اس کے ساتھ بجان جوان مردی نتوان کرد، جان کے ساتھ جوان مردی نہیں کی جا سکتی، پھر بہادری کے ساتھ اس کا دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ آگے شعر ہے، زر بدے مرد سپاہی را، بھئی مال دو، سپاہی آدمی کو مال دے دو، تا سر بنہت، تاکہ وہ سر رکھ دے، یعنی سر کو قربان کر دے، وگرش زر نہ دی، وگرنہ اگر آپ نے اس کو مال نہ دیا، سر بنہت در عالم، تو وہ جہان میں فرار ہو جائے گا، ملک چھوڑ کے کسی اور جگہ پناہ گزین ہو جائے گا۔ اذا شابی الکمیو، جب ایک دلیر اور بہادر آدمی پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، یعنی سیراب ہوتا ہے، یسول بطشن، تو وہ حملہ کرتا ہے بڑی تیزی کے ساتھ، پکڑ کے ساتھ، گرفت کے ساتھ۔ وقابل بطنی، اور جو خالی پیٹ والا ہوتا ہے، یبتشو بالفرار، تو وہ فرار کو پکڑتا ہے، یعنی راہ فرار اختیار کرتا ہے۔ تو اس واقعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ذمہ دار ہیں اور اپنے ماتحتوں پر خرچ کرتے ہیں تو آپ کے ماتحت آپ کے وفادار رہیں گے، اور اگر ان پر سختی کریں کہ کام زیادہ لیں، معاوضہ کم دیں، سہولتیں کم دیں، تو وہ ماتحت آپ سے جان چھڑائیں گے اور کہیں اور نکل جائیں گے، جیسے کہ آج دنیا بھر کے ممالک میں ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے ماتحتوں پر مہربانی کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بالا تروں کی شکر گزاری کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔